بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا یہ 5واں سبق ہے عروض کے حوالے سے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے عروض پر پہلا قدم اٹھا لیا تھا۔ آج کے سبق کے اہم نکات ہیں شعر کے لوازمات، تختی اور اصول تختی، بحر ہزج کے وزن پر تختی کی ایک مثال، دوسری مثال اور پھر نمونے کے چند اشعار۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شعر کے لوازمات کو اس لیے بھی دیکھیں گے کہ اس سے پہلے ہم کتنا پڑھ چکے ہیں اور مزید کتنا پڑھنا رہتا ہے۔ اس پیراگراف کو ذرا پڑھ لیتے ہیں اقتباس سے، نجم الغنی صاحب سے۔ ان کی کتاب ہے بحر الفصاحت، وہاں سے اقتباس لیا گیا ہے کہ اصطلاح میں شعر کو بیت بھی کہتے ہیں کہ دو مصرے مساوی ہوتے ہیں اور عروض و ضرب رکھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بیت کے معنی گھر کے ہیں اور گھر کے لیے زمین، چھت، ستون، میخ، رسی، کمبل، ٹاٹ، کپڑا اور نقاشی سب چاہیے۔ ایسے ہی یہ چیزیں شعر کو بھی چاہیے کہ اس کو بھی گھر سے مناسبت ہے، پس اس کی زمین مضمون ہے، یعنی جب کوئی ارادہ مکان بنانے کا کرتا ہے تو پہلے زمین تلاش کر لیتا ہے۔ اسی طرح جب شاعر شعر کہنے کو ہوتا ہے تو پہلے مضمون تلاش کر لیتا ہے، اور اس کی چھت قافیہ ہے اور رسی اور میخ اور ستون ارکان بیت ہیں۔ جس طرح کی رسی اور ستون اور میخ سے گھر مستحکم ہوتا ہے، ایسے ہی ارکان بحر سے مضبوطی ہے، کیونکہ ارکان مرکب ہیں سبب اور وتد اور فاصلے سے، اور لغت میں سبب رسی کو کہتے ہیں اور وتد میخ کو اور فاصلہ ستون کو۔ اور جیسے کہ گھر کپڑے اور کمبل اور ٹاٹ سے تیار ہوتا ہے، اس طرح بیت الفاظ سے تیار ہوتا ہے۔ تو جو شعر کا دوسرا مترادف بیت ہے، یہ اس پر ساری بیس تھی۔ اس میں یقیناً ہم سبب، وتد اور فاصلہ پڑھ چکے ہیں، مضمون کا فہم ہمیں پہلے سے ہے، اور تزئین و آرائش جو گھر کی ہوتی ہے، زینت جو ہوتی ہے، وہ بیان و بدیع ہے، اس پر بھی ہم ایک سبق میں بیس کر چکے ہیں۔ تو آج جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ عروض ہے، اس پہ ہم آج پہلی بیر پڑھیں گے، انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ اور جو نوٹ کرنے کی چیز اپنے پاس نوٹ کریں، تھوڑا سا ذہن لگانا ضروری ہے، جس طرح کہ ریاضی جو ہے اس پر فوکس کرنا پڑتا ہے، اصول جو ہیں جیسے الجبرا کے اصول ہیں ان پر تھوڑا سا دماغ لڑانا پڑتا ہے، تو ذرا یہاں بھی تھوڑی سی ہمیں دماغ سوزی کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تختی۔ تختی کیا ہے؟ تختی قطع سے، اور قطع کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، ٹکڑوں میں کسی چیز کو تقسیم کر دینا، تختی کا لفظی معنی ہے۔ تختی کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا۔ اب ہم بیر جو ہوتی ہے اس کا ایک رکن ہے، جیسے فعول بیر ہے، مفاعیل بیر ہے، فاعلات ایک رکن ہے ایک بیر کا۔ تو جب ہم ان کو 4 بار لکھتے ہیں ایک مصرے کے اندر، 3 بار لکھتے ہیں ایک مصرے کے اندر، تو جو مصرع ہے دراصل ہم اس مصرے کو 3 حصوں میں یا 4 حصوں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، قطعات اس کے بنا رہے ہوتے ہیں، ٹکڑے بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے تختی۔ اور اصطلاح عروض میں جزو شعر کو افعیل کے ہم وزن کرنے کا نام تختی ہے، یعنی شعر کے ایک مصرے کو ہم نے 4 اجزاء میں تقسیم کیا، ایک جز کو افعیل یعنی ارکان بہور جو ہیں، کسی ایک بحر کے 4 رکن ہیں، تو ان میں سے کسی ایک رکن پر اس ایک ٹکڑے کو برابر کرنے کا جو نام ہوگا وہ تختی ہے اصطلاح عروض میں۔ یعنی جزو شعر، ایک شعر کے 2 مصرے ہیں، ایک مصرع 4 حصوں میں تقسیم کیا تو 2 مصروں کے بن گئے 8 ٹکڑے۔ 8 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جو ہے، ایک جز جو ہے، وہ اٹھا کر ارکان بحر میں سے ایک رکن پر برابر تول لینا جو ہے تختی کہلاتا ہے۔ ہم وزن کر دینا تختی کہلاتا ہے۔ اور وزن کیا ہے؟ بات اس پر کرتے ہیں، وہ رکن کے اندر آنے والے جو حروف ہیں، ان حروف
کی تعداد اور حرکات و سکنات کا نام وزن ہے. یعنی جو بحر کا رکن ہے، افعیل میں سے کوئی ہے، کوئی بحر کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اندر آنے والے جو حروف ہیں، جو ہمارے شعر کے ایک ٹکڑے کے حروف ہیں، ان حروف کا برابر ہونا. اور پھر اس بحر کے ٹکڑے کے اندر جو حرکات و سکنات ہیں، یعنی جتنے حروف متحرک ہیں اور جتنے حروف ساکن ہیں، اتنے ہی ہمارے شعر کی اس ایک ٹکڑے کے بھی اتنے ہی حروف متحرک اور اتنے ہی ساکن ہوں اور برابر برابر ہوں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ ہم وزن ہونا. یہ وزن ہے سوری، زے پر زبر نہیں ہے، زے ساکن ہے، تو یہ وزن ہے. اب بحر تو پیمانہ ہے، فعول، مفاعیل، فاعلات، متفاعل، یہ پیمانے ہیں بہت سارے. تو ان ٹکڑوں کے اندر جو حروف آئیں گے اور حروف پر جو حرکات و سکنات ہوں گی، یہ وزن کہلائے گا. تو یوں یہ دو چیزیں مل کر بنتی ہیں، بحر اور وزن. اور یہی شاعری کی اولین شرط ہے. نثر اور شاعری میں پہلی جو تقسیم ہے وہ بحر اور وزن کی ہے. اب یہاں میں نے کچھ اصول یہاں لکھے ہیں، ذرا ان کو غور سے دیکھ لیجئے کہ تختی میں وہی حروف شامل کیے جائیں گے جو پڑھنے میں آتے ہیں، جو پڑھنے میں نہ آئیں وہ تختی کا حصہ نہیں ہوں گے. یعنی جب ہم روانی سے شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں حروف علت اکثر اوقات واو، الف اور یہ اکثر اوقات گر جاتے ہیں، اور کبھی کبھار وہاں ایک زیر ہوتی ہے، کوئی حرف نہیں ہوتا لیکن وہ زیر ایسی کھینچی جاتی ہے کہ پورا حرف بن جاتا ہے. تو وہی حروف شامل ہوں گے جو پڑھنے میں آئیں گے. جو پڑھنے میں نہیں آئیں گے وہ حروف اس میں شامل نہیں ہوں گے. جو ہم نے وزن صرفی پڑھا تھا، پھر وزن سوری پڑھا تھا، اور پھر وزن عروضی پڑھا تھا، تو وزن عروضی کے اندر جو چیز ہم نے دیکھی تھی وہ یہاں اس کو ہم اپلائی کرنے جا رہے ہیں. وزن عروضی کیا ہے کہ وہی حرف جو ہے شامل ہوگا جو پڑھنے میں آئے. اور پھر اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس پیمانہ ہے وہ اس پیمانے کے اندر آنے والا حرف اس پر زبر ہے تو ہمارے جس لفظ کو ہم تول رہے ہیں اس کے حرف پر بھی وہ زبر آئے، یا اس پر پیش ہے تو یہاں بھی پیش آئے. جس طرح ہم نے مفاعل کی جگہ لطائف دیکھا تھا، وہی زبر، وہی زیر، وہی پیش، بالکل برابر. یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ جس حرف پر زبر، زیر، پیش، شد، مد، تنوین جو بھی ہے، کوئی حرکت آ جائے وہ متحرک، اور جس پر جزم آ جائے وہ ساکن. یہاں صرف متحرک اور ساکن کو دیکھا جاتا ہے. تو وہی حروف پڑھے جائیں گے، شامل ہوں گے تختی میں جو پڑھے جا رہے ہوں. جو پڑھے نہ جا رہے ہیں وہ تختی کا حصہ نہیں ہوں گے. اور پھر دیکھیں دوسرا، نون غنہ اور ہائے مخلوط یعنی دو چشمی ہے کا الگ رکن یا وزن نہیں ہے. ان دونوں کا کوئی الگ وزن نہیں ہے. غنہ بھی ادا ہو جاتا ہے اپنے ما قبل حرف کے اندر، اور ہائے مخلوط تو اکیلی کہیں آتی نہیں، یہ بھی کسی نہ کسی حرف کے ساتھ آ کر اسے مرکب حرف بنا دیتی ہے، لہٰذا اس کا کوئی الگ سے وزن نہیں ہے. پھر دیکھیں حروف علت الف، واو اور یہ کبھی وزن رکھتے ہیں اور کبھی گر جاتے ہیں، اس لیے کہ زبر، زیر اور پیش روانی میں اکثر اوقات حروف علت کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہیں. یعنی یہ حرکات جو ہیں یہ حروف علت کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہیں. پھر دیکھیں کسی لفظ میں دو مسلسل ساکن حروف آ رہے ہوں تو دوسرا حرف متحرک تصور ہوگا. یعنی جو ہم نے وتد مفروق میں پڑھا تھا کہ وتد مفروق کیا ہے، 3 حروف کا کلمہ ہوگا، اس میں پہلا متحرک، دوسرا ساکن اور تیسرا متحرک ہوگا. وہ تیسرا متحرک کے لیے ہم نے جو مثال دی تھی جسم کی یا درد کی، تو دال، رے، دال، پہلا حرف جو ہے وہ متحرک ہے، زبر ہے، اور پھر دیکھو رے اور دال دونوں ساکن ہیں. لیکن عروض کے اصول میں، تختی کے اصول میں جب یہ لفظ مصرے کے درمیان میں اندر آ جائے تو پھر کیا ہوگا، پھر تیسرا حرف جو ساکن حرف ہے، یعنی اپنی ترتیب کے اعتبار سے تیسرا اور حرکات کے اعتبار سے دوسرا ساکن حرف جو ہوگا درد کے اندر، وہ دال جو ہوگا متحرک ہوگا. یعنی دال پر زبر، پھر رے ساکن، پھر دال پر زبر لگ جائے گی عروض کے اصول کے مطابق، تو تیسرا حرف متحرک تصور ہوگا. وہ وتد میں ہم پڑھ چکے. پھر دیکھیں پہلے مصرے میں اگر سبب ثقیل شروع یا آخر میں ہے تو دوسرے مصرے میں اس کی جگہ سبب خفیف آ سکتا ہے. یہی صورت الٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی فعلن کی جگہ، یعنی فعلن کی جگہ دوسرے مصرے کے اندر شروع میں اسی کی جگہ فعیلن بھی آ سکتا ہے.
یا پہلے مصرے میں فعیلن آئے گا تو دوسرے مصرے میں اس کی جگہ فعلن بھی آ سکتا ہے. پہلے مصرے میں دیکھیں عین متحرک ہے، دوسرے میں ساکن ہے. یعنی ایک غالب کا مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اب دیکھیں دوسرے مصرے میں آخر آیا، آخر الف مد آ ایک سبب، خیر دوسرا سبب، یہ سبب خفیف ہے. لیکن دل جو پہلے مصرے میں آیا دل ناداں، دال کے نیچے زیر، لام کے نیچے زیر، دونوں متحرک ہے، یہ سبب ثقیل ہے. تو پہلے مصرے میں سبب ثقیل ہے تو دوسرے میں سبب خفیف آ سکتا ہے اس کی جگہ. یا پہلے مصرے میں شروع میں سبب خفیف ہے تو دوسرے مصرے کے شروع میں سبب ثقیل آ سکتا ہے. اور یہی صورت مصرے دونوں مصروں کے آخر میں بھی پیش آ سکتی ہے. تشدید یا اشباع یعنی تنوین، شد یا تنوین کی صورت میں ایک حرف 2 بار شمار ہوگا. جیسا کہ تشدد لفظ ہے نا، تو ہم نے اس کا توڑ کر دیا، تیشین دال، پھر جمع ڈالی اور پھر آگے دال اور دال. یہاں دیکھیں 2 بار انہوں نے خود اس لفظ کے اندر لائی ہے دال اور دال، لیکن ایک دال پر جب شد آ جائے تو اس سے مراد یہ لیں گے ہم کہ یہاں دال 2 بار ہے اور پھر اس کے آگے تیسری دال بھی ہے. تو تشد الگ ہے، دد الگ ہے. اب یہاں تیشین دال جب مل جائیں گے تشد، تو دیکھیں یہ وتد ہے اور دد 2 حروف ہیں تو یہ سبب بن گیا. یا یقیناً، یہ قاف یہ نون پھر نون، یقیناً، تو جس پر تنوین آ جائے یا شد آ جائے تو وہ حرف 2 بار شمار کیا جائے گا. حرکت کا مقابلہ حرکت اور سکون کا مقابلہ سکون سے ہوگا. ابھی ابھی ہم نے اس پہ بات کی، نہ کہ زبر کا زبر، زیر کا زیر اور پیش کا مقابلہ پیش سے ہوگا. یعنی ہم نے حرکت اور سکون کا مقابلہ آپس میں کرنا ہے، زیر زبر پیش کا مقابلہ نہیں کرنا. اب دیکھیں بعض حروف مکتوبی غیر ملفوظی ہیں، یعنی بعض حروف ایسے ہیں جو لکھے تو جائیں گے لیکن پڑھے نہیں جائیں گے، اور بعض حروف ملفوظی غیر مکتوبی ہیں، اور بعض حروف ایسے ہیں جو لکھے نہیں جاتے لیکن پڑھے جاتے ہیں. یہ شعر کی روانی خود بتا دے کہ یہاں کوئی رکن پڑھا جا رہا ہے لیکن لکھا ہوا موجود نہیں ہے. خاص کر یہ حمزہ یا اضافت میں یہ چیز سامنے آ جاتی ہے، ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، وہ ہم آگے مثالوں میں دیکھ لیتے ہیں. پھر ایک اصول یہاں اور بھی میں نے لکھ لیا کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں 3 مسلسل ساکن حروف آ رہے ہیں تو تیسرا آخری حرف شمار نہیں ہوگا. جیسا کہ گوشت، گاف کے بعد واو، شین اور تے، یہ تینوں ساکن ہیں تو آخری تے ہٹ جائے گی، یہ گوش رہ جائے گا. اور جب یہ لفظ گوش رہ جائے گا تو شین پر وہی اصول اپلائی ہوگا جو وتد میں ہے، کہ بقیہ 2 پہ وہی اصول لاگو ہوگا کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو جائے گا. تو یہ چند اصول تھے جو یہاں ہیں، آپ ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ آگے قدم قدم پر ان کی ہی ضرورت پڑے گی. آگے چلتے ہیں. بحر ہزج، ہم نے جو مفرد اور مرکب بحریں دیکھی تھیں تو مفرد بحر میں پہلی بحر جو آئی تھی وہ بحر ہزج تھی، تو اس لیے ہم نے اسی کو ہی پہلے اٹھا لیا ہے، بحر ہزج. اس کا رکن ہے مفاعیل. بحر ہزج کا کیا رکن ہے؟ مفاعیل. اور یہاں یہ جو چیز ہائی لائٹ ہے اس کو ذرا پڑھ لیں کہ بحر ہزج کے رکن مفاعیل کو ایک مصرے میں 4 بار اور دوسرے مصرے میں بھی 4 بار دہرایا جائے گا. یوں شعر اس وزن پر مکمل ہوگا اور کہا جائے گا کہ یہ شعر بحر ہزج مسمن سالم میں ہے. ٹھیک، تو اب اس کے پہلے ٹکڑے کر لیتے ہیں، مفاعیل کے ٹکڑے کر لیتے ہیں، مفاعیل. ٹھیک، اب مفا میم فے الف 3 حروف ہیں تو وتد آیا پہلا، اور پھر عی 2 ہیں، 2 حرف ہیں، یہاں سبب آیا، اور لن 2 حرف ہیں اور یہاں بھی سبب آیا. وتد سبب سبب، اس میں ایک وتد اور 2 اسباب ہیں، اس میں ایک وتد اور 2 اسباب ہیں. رکن ہے مفاعیل اور اس میں ایک وتد اور 2 اسباب ہیں. اب ان کو ذرا حرفوں میں تقسیم کر دیں. ہم نے سبب اور وتد میں اس کو دیکھ لیا، اب اس کے توڑ کر لیتے ہیں، جیسے ہم کچی کلاسوں میں جوڑ کے توڑ اور توڑ کے جوڑ ہم پڑھتے تھے. میم فے الف عین یہ لام نون، کتنے حروف ہوئے؟ 7.
تو یہ کون سا رکن ہے؟ سبائی رکن ہے. سبا 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 کہتے ہیں 7 کو عربی زبان میں. اب یہ چیز ہم نے اس سے پہلے افعیل میں پڑھی ہے، ارکان بہور میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، یا اوزان میں ہم نے دیکھی ہے افعیل میں، کہ 2 خماسی ہیں، یعنی 2 ایسے رکن ہیں جن میں 5 حرف ہیں، اور پھر 6 جو ہیں یہ سبائی ہیں. کل یہ 8 بنتے ہیں. اب ہم نے اس پر زبر زیر پیش ڈال دی تاکہ متحرک اور ساکن نکل آئیں. اس رکن کے اندر کتنے متحرک ہیں کتنے ساکن ہیں؟ تو دیکھیں، میم پر زبر ہے پہلا متحرک، فے پر زبر ہے دوسرا متحرک، الف ساکن ہے تیسرا ساکن، متحرک متحرک ساکن. پھر دیکھیں عین کے نیچے زیر ہے یہ متحرک، یہ پر جزم ہے یہ ساکن، لام پر پیش ہے یہ متحرک، نون پر جزم ہے یہ ساکن. پہلے 2 متحرک تیسرا ساکن، چوتھا متحرک پانچواں ساکن، چھٹا متحرک ساتواں ساکن. یہ اس کی ترتیب ہے. یہ رکن اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو اس سے آگے ہم جب شعر کو اس پر تولیں گے تو وہاں بھی ہمیں متحرک ساکن سمجھنے میں غلطی نہیں لگے گی. اب دیکھیے، بیر حضج کے وزن پر تختی کی ایک مثال ہے. یہ بڑی معروف نعت ہے اور یہ ہم نے کئی بار سنی بھی ہے. زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیں، اس بیر کو ہم اس پر تولتے ہیں کہ آیا یہ جو شعر ہم نے لکھا ہے اس بیر کے وزن پر ہے بھی کہ نہیں. یہاں دیکھیں، زمیں میلی نہیں ہوتی، زے میم یہ اصول کے مطابق غنہ نون ختم، وہ یہ کے اندر ہی ضم ہو گیا، اور میم یہ لام یہ، زمیں میلی پہلا رکن. ہم نے پہلے اس مصرے کو یہاں سے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے. زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. اب یہاں دیکھیے میرے ہاتھ کو، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، تو ہو گئے نا 4. تو یہ 4 ٹکڑے ہم نے کر دیے. اب اس کے بعد ہم نے 4 ٹکڑے کرنے کے بعد کیا دیکھا کہ اس پر زیر زبر پیش ڈال دو. اس کو حروف میں تقسیم کر کے اس پر زیر زبر پیش ڈال دو. تو زے پر زبر ہے، میم کے نیچے زیر ہے یہ ساکن ہے، زمیں. پھر میم پر زبر ہے یہ ساکن ہے، لام کے نیچے زیر ہے یہ ساکن ہے، زمیں میلی ایک پہلا ٹکڑا. اور اب مفاعلن کا رکن اٹھاؤ یہاں سے، مفاعلن میم فے الف عین یہ لام نون. تو یہاں بھی حروف کی تعداد 7 ہے، یہاں بھی حروف کی تعداد 7 ہے. اب ذرا متحرک اور ساکن برابر کرو. اب دیکھو، یہ جو زے ہے اور یہ جو میم ہے، ایک پر بھی زبر دوسرے پر بھی زبر، برابر ہے کہ نہیں؟ دونوں متحرک، میم کے نیچے زیر فے پر زبر دونوں متحرک، الف یہ پر جزم اور الف پر بھی جزم دونوں ساکن برابر. پھر میم پر زبر عین کے نیچے زیر دونوں متحرک برابر، پھر یہ اور یہ دونوں ساکن برابر، اور لام کے نیچے زیر یہاں لام پر پیش ہے دونوں متحرک ہوئے تو برابر، یہاں یہ ساکن ہے اور یہاں نون ساکن ہے دونوں ساکن ہے تو یہ برابر. وزن برابر ہوا کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں وزن کا برابر ہونا بہر کے رکن پر. یہ بہر کا رکن ہے، مفاعیلن ہے، اور یہ ہمارے شعر کا ٹکڑا ہے زمیں میلی. اصولاً یہاں یہ غنہ نون یہاں یہ کے بعد شامل نہیں کیا گیا، یہ اس طرح آئے گا زمیں میلی. یہ نیچے جو میں نے لکھ کے دیا ہے تختی میں یہ چیز یوں لکھی جائے گی، زمیں میلی. پھر دیکھو آگے، نہیں ہوتی، نون ہے یہ نہیں، غنہ نہیں ہے نا، یہ شامل ہے. نہیں ہوتی، یہ نون متحرک میم متحرک، ہے متحرک فے متحرک، یہ ساکن الف ساکن، ہے پر پیش ہے عین کے نیچے زیر ہے. اب دیکھو یہ دونوں متحرک ہیں، واو اور یہ دونوں ساکن ہیں، نون کے نیچے زیر لام پر پیش دونوں متحرک، یہ اور نون دونوں ساکن. برابر ہوا کہ نہ ہوا؟ اب آگے ان دونوں ٹکڑوں کے ساتھ بھی یہی اصول جو ہے یہ پورا اترتا ہے ان پر بھی. یہ دیکھو میں برابر جوڑتا جا رہا ہوں، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے اور یہ دیکھیے، بالکل برابر ہے، متحرک بھی برابر ہے ساکن بھی برابر ہے. اور یہی چیز ہے دوسرے مصرے میں. اب یہاں وہ شد والا اصول یہاں چیک کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں محم الگ ہے، مد الگ ہے، کے الگ ہے، میم اور ہے اور میم یہ آ گیا، مفا یہ آ گیا، وتد مد میم اور دال
این اور یہ آ گیا سبب، اور کے اور لن یہ آ گیا پھر سبب۔ یہ وطد ہے، اس کو میں نے 2 لکھا، اس کو میں نے 1 لکھا، اور اس کو بھی میں نے 1 لکھا۔ تو دیکھو یہاں وطد سبب سبب، اور یہ دیکھو محم وطد مد سبب کے سبب۔ بیر کے رکن پر پورا اترا کہ نہیں؟ دونوں طرح سے ہم نے حروف کو بھی دیکھا، ہم نے اس کے حرکات و سکنات کو بھی دیکھا، اور ہم نے سبب اور وطد کو بھی دیکھا۔ تو یوں یہ ٹکڑا ہمارے سامنے اس بحر کے رکن پر پورا کا پورا اتر گیا، اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ جب ہم مصرع لکھیں گے تو ہمارے بھی جو بحر کا ٹکڑا ہوگا، جو ہمارے مصرے کا ٹکڑا ہوگا، اس پر برابر آنا وہ بھی ضروری ہے اور لازمی۔ پھر غلاموں کا غین لام الف میم واو یہ الف یہ میم غلاموں کاف الف سوری غلاموں کا غین لام، غین میم کے ساتھ جڑ گیا، لام پھیک کے برابر آیا، الف اور الف برابر آگے، میم این کے، میم پر پیش ہے چونکہ اور این کے نیچے زیر ہے، یہ دونوں متحرک برابر ہیں، واو اور یہ برابر ہوئے، اور اس کاف پر زبر ہے، اس لام پر پیش ہے، دونوں متحرک، اور یہ دونوں ساکن۔ غلاموں کا یہاں اس جگہ پر آپ دیکھیں کفن میلا بالکل برابر آ رہا ہے، مفاعیل نہیں ہوتا مفاعیل۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اب اگر میں ذرا مجھے گانا آتا ہوتا، یعنی اس کو میں گا کر پڑھتا، تو اس کو میں ذرا ترنم کے ساتھ بھی آپ کو پڑھ کر سناتا کہ زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، مفاعیل 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 مفاعیل، اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آپ میں سے اگر کوئی گا سکتا ہے تو بے شک اسے گائے، پہلے گائے زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، پھر دوسرے مصرے میں گائے مفاعیل 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 مفاعیل، پھر گائے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پھر گائے مفاعیل 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 مفاعیل۔ تو دیکھے گا کہ ترنم میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو یہاں ہماری بیر جو ہے راگ کے ساتھ ایک رشتہ اس کا جڑ جاتا ہے، اور ایک لے اور ترنم بن جاتا ہے۔ یہاں چیز میں نے الگ سے ایک مینشن کی ہوئی ہے، مفاعیل جو ہم نے اس سے قبل بیر کو جب ہم پڑھ رہے تھے کہ بیر حزج کے ٹکڑے کیا ہیں، وہاں ہم نے وطد سبب اور سبب دیکھا تھا۔ تو دیکھو اس کے نیچے میں نے جوڑ کر، پہلے یہاں توڑ کیا اور یہاں جوڑ کر میں نے مصروں کو مینشن کر دیا ہے۔ زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، مفاعیل 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 مفاعیل۔ یہ آگی اس کی ایک مثال، میں نے اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا۔ اگلی مثال دیکھو، ایک اور شعر میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اٹھا لیا، ہماری سال دوم کی کتاب میں بھی یہ غزل ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ اب یہاں اس سے ایک فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہائے مخلوط بھی ہمیں یہاں مل گئی، اور یہ حمزہ اضافت کا حمزہ بھی ہمیں یہاں مل گیا ترکیبی صورت میں۔ تو دیکھیں جیم کے بعد نون ہے نہ، نون ہے نے، یہ ایک حرف ہے، مرکب حرف ہے، نون ہے نے، کاف ہے کھے، گاف ہے گے، لام ہے لے، میم ہے میں۔ تو یہ جیم کے بعد نون ہے نے ایک حرف ہے، یہ 2 حرف ہو گئے، یہ 3 نہیں ہے، جیم نون ہے یہ 3 نہیں ہے، یہ جیم اور نون ہے نے 2 حرف ہیں۔ جنہیں جیم نون بڑی یہ جنہیں، میں ڈھوں میم اور یہ، پھر دیکھیں آپ ڈھوں ڈال کے ساتھ ہے یا تو ڈے، ڈال ہے ڈے، جب ہم تختی پڑھتے ہیں ڈال ہے ڈے، تو یہ ڈال ہے ڈے ایک حرف ہے، اور آگے واو ایک حرف ہے، یوں یہ 7 حرف ہیں، دیکھ لیں 1 2 3 4 5، یہ 6 اور یہ 7۔ دیکھیں مفاعیل ان پر پورا اترا، متحرک متحرک برابر ہے، ساکن ساکن برابر ہے۔ پھر دیکھیں ڈتا تھا ہا، اب دیکھیں جنہیں میں ڈھوں یہاں تک ایک آیا، یہ ایک ٹکڑا، ڈتا تھا آ دوسرا ٹکڑا، سمانوں میں تیسرا ٹکڑا، زمینوں میں چوتھا ٹکڑا۔ اب یہاں 3 آگے ہیں الف، آگے پیچھے ڈتا یہ آ گیا ایک ٹکڑا،
بیر کا، بیر کے رکن کا ایک ٹکڑا جسے وتد کہتے ہیں، جسے کیا کہیں گے؟ وتد۔ اور اب آگے دیکھیے، تے تھے ایک کلمہ اور الف اس کے ساتھ دوسرا کلمہ، یہ آ گیا سبب۔ یہ کیا ہے؟ سبب۔ اور اس کے ساتھ ہی دیکھیے الف مد آ ہے نا، الف مد آ، جس کلمے پر مد آ جائے وہ کلمہ دو بار، یہ اصول میں ہم نے پڑھا، تو یہ دیکھو آگے دو الف بالکل وتد ہمارے سامنے موجود ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، بلا شبہ ایک وتد اور دو سبب یہاں ہمیں مل گئے۔ تو لے کیا بنی؟ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آ، پھر آگے دیکھو، سمانوں میں، زمینوں میں، مفاعیلن 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 مفاعیلن۔ نہیں تو یہیں ویڈیو روک کر اس کو زوم کر کے دیکھ لیں، زبر زیر پیش بالکل متحرک اور ساکن بالکل آمنے سامنے اور برابر ہوں گے، جس سے ہم کہیں گے کہ یہ وزن پر پورا اتر رہا ہے ٹکڑا۔ پھر دیکھیں، وہ نکلے میں، واؤ پر پیش آتی ہے جب تو ہے گر گئی نا، وہ نکلے میں، وہ نکلے، ہم ایسے تو نہیں کہتے کہ وہ نکلے یا وہ نکلے، جب ہم اس شعر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ترنم کیا ہوتا ہے؟ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں، زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، تو واؤ پر پیش آ گئی، تو یہی چیز پڑھنے میں آ رہی ہے لکھنے میں آیا مکتوبی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا، یہ غیر ملفوظی ہے، جو مکتوبی اور غیر ملفوظی کا ہم نے پیچھے اصول پڑھا۔ تو وہ نکلے میں، مفاعیلن، رے دل کے، اب یہ رے جو ہے میم کے بعد میں، آگے رے بچ گیا، رے کے ساتھ یہاں دیکھیں یہ بڑی یہ ہے، اور ہم نے کہا کہ حروف علت روانی میں کہیں کہیں آتے ہیں اور کہیں کہیں گر جاتے ہیں، یہ یہاں سے گر گئی، رے کے نیچے زیر رہا، تو وہ نکلے میں، یہ ایک ٹکڑا، پھر رے کے بعد یہ تو گئی ہے، تو یہ زوئے کے ساتھ رے مل گئی، رے ظلمت خا، رے کے نیچے زیر، زوئے پر پیش، لام ساکن، میم پر زبر، تے ساکن، اور خے متحرک، الف ساکن، ظلمت خا۔ آگے دیکھیں، نئے دل کے، نون، نون کے ساتھ آگے حمزہ، نون پر زبر، حمزہ کے نیچے زیر، تو یہ دیکھیں دونوں متحرک ہوئے، میم اور فے دونوں متحرک۔ آگے دیکھیں، دل کے، دال کے نیچے زیر ہے، لام ساکن ہے، کاف پر زبر ہے، یہ ساکن ہے، یہ دیکھو یہ دو بھی متحرک اور یہ دو ایک متحرک ایک ساکن اور ساتھ ہی ایک متحرک اور ایک ساکن، بالکل برابر آگے۔ وہ نکلے میں، رے ظلمت خا، نئے دل کے، یہ تیسرا ٹکڑا، مکینوں میں، یہ جو چوتھا ٹکڑا ہے یہ آپ کے سامنے۔ اب یہ دیکھو، میم کاف یہ نون واو، مکینوں اور میں، میم چھوٹی یہ میں، تو یہاں میں نے جس طرح کا عروض میں مصرع پڑھا جائے گا وہ لکھا ہوا ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں، زمینوں میں، وہ نکلے میں، رے ظلمت خا، نئے دل کے مکینوں میں۔ تو دیکھو پورا کا پورا وزن جو ہے برابر آ رہا ہے، تو یہ ہے جی بحر اور بحر کے رکن پر مصرے کے ٹکڑوں کو تولنا، یہ عمل تقطیع ہے۔ یہ دو مثالیں ہم نے بتفصیل دیکھی۔ آگے دیکھیں، کچھ اشعار جو ہیں میں نے بیر حزج کے یہاں آپ کے سامنے لائے ہیں، آپ الگ سے اپنے رجسٹر پر، اپنی کاپی پر اس پہ مشق کر سکتے ہیں کہ ٹکڑوں میں کہاں کہاں ٹکڑا آئے گا، کس طرح تقسیم ہوگی، اور پھر اس کو ہم بیر کے رکن پر کیسے تولیں گے، یہ آپ کی مشق کے لیے ہے۔ تو میں ان کو پڑھ لیتا ہوں۔ ایک ذوق کا پہلا شعر ہے کہ عدو آیا ہے بن کر نامہ بر لکھا نصیبوں کا، مفاعیلن 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 مفاعیلن، کریں گے لے کے خط کیا مدعی سے مدعا سمجھے، مفاعیلن 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 مفاعیلن۔ پھر دیکھیں آگے، خاموشی اس لیے دیوانگی میں ہم نے حاصل کی، خدا جانے وہ کیا پوچھے ہمارے منہ سے کیا نکلے، اسد بسمل ہے کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے، تو مشق ناز کر خونے دو عالم میری گردن پر، گلی میں فقر کو کیوں دوش پہ ہم ڈالتے اے رن، اگر کمبل سے بہتر جانتے کم خواب و شبنم کو۔ تو یقیناً شروع سے آخر تک جس لے میں نے شعر کو پڑھا ہے، یہ چاروں اشعار کو میں نے پڑھا ہے، تو آپ کو ترنم میں یا اس کی موسیقیت میں یا اس کی لے میں
فرق نہیں نظر آیا ہوگا۔ اس طرح جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنو، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں۔ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو مفاعل 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 مفاعل، ترنم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ ہے بیر اور یہ ہے اس کا رکن، اور اس پر ہم نے یوں اس کو تولا۔ مثالیں ہم نے دو بتفصیل دیکھی، اور یہ چار شعر ان میں سے جو بھی آپ کی مرضی کا ہو، جو بھی آپ کے مزاج کا ہو، یہاں سے اٹھاتے جائیے اور اس پر عمل تختی کیجئے، اور اگر مناسب سمجھیں تو واٹس ایپ گروپ میں آپ اپنے اس عمل کو پکچر کی صورت میں، تصویر کی صورت میں وہاں پیش کر سکتے ہیں۔ سلامت رہیے، فی امان اللہ۔